الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. پچھلے درس کے اندر ہم لوگ جو آیتیں پڑھ رہے تھے یا جو چیزیں چل رہی تھیں جن کا بیان چل رہا تھا وہ ہمارے آس پاس جو چیزیں پائی جاتی ہیں یا انسان کے آس پاس جو چیزیں پائی جاتی ہیں یا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں جو پائی جاتی ہیں ان کی طرف دیکھنے کے لیے اس میں کہا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت دی گئی تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ ان پر غور و فکر کرے، ایک بار سچے دماغ، ایک بار ٹھنڈے دل سے یا ٹھنڈے دماغ سے کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی، در حقیقت اگر ہم اس صورت کو شروع سے ہم اس کا مفہوم ہلکا سا ہم اس کو پیچھے سے جوڑیں گے تو سب سے پہلے صورت کی شروعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی تھی جب انہوں نے ایک نابینا صحابی سے اعراض کر کے قریش کے چند کچھ جو سردار لوگ ہیں ان کی طرف آپ نے توجہ دی اور اس نابینا صحابی سے آپ نے بے رغبتی کا اظہار کیا، تو یہ چیز ناگوار گزری. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ انسان یہ کتنا ناشکرا ہے، چاہے وہ یہ قریش کے جو کفار ہیں، کفار قریش ہو یا کوئی بھی جو کافر ہے، کتنے ناشکرے لوگ ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا تھا، مطلب کچھ دلیلوں کا ذکر کیا تھا جن پر اگر آدمی غور و فکر کرے تو وہ اپنی اس ناشکری سے باز آ سکتا ہے، اپنے اس کفر اور شرک سے باز آ سکتا ہے. ان میں سے جو دلیلیں تھیں وہ دو طریقے دلیلیں تھیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہی مطلب ایسی دلیلیں ہیں یا ایسی نشانیاں ہیں جس پر اگر آدمی غور کرے تو بہت ہی ممکن ہے کہ وہ اپنے اس کفر اور شرک کو ترک کر دے. چنانچہ پچھلی آیتوں میں دعوت دی گئی تھی کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اور اس طرح سے پھر ایک پورا ذکر کیا گیا تھا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اس کی شروعات کیا ہے، وہ کیسے کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور پھر آخر میں اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذکر کر کے تاکہ مطلب انسان ڈرے اور اپنے اس کفر اور شرک کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جائے. اس کے بعد یہ ذکر کرنے کے بعد کہ جو نشانیاں جو انسان کے اندر ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان کے آس پاس جو نشانیاں ہیں اس کا پھر تذکرہ کیا. چنانچہ مطلب آدمی کے آس پاس سے جو نشانیاں ہیں اور جن سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، چاہے وہ اناج ہو، کھیتی ہو، کھجور کے درخت ہوں، یا جو بھی اور تمام طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہے، فضل و کرم ہے، ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی تھی. یہ دو چیزیں دعوت دی گئی تھیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے اس کفر کو، اپنے شرک سے باز آ جائے. اور یہ پھر ذکر کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ نشانی ذکر کرنے کے بعد پھر آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا، اس کی یہاں پر اس کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے، تاکہ انسان پھر ایک بار غور کرے، ایک بار غور فکر کرے، اس سے وہ ڈرے. یہاں پر آخرت کا ذکر ہوگا کہ مطلب آخرت میں کیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیسی ہولناکی ہوگی، کہ مطلب قیامت جب آئے گی تو کیسا منظر ہوگا کہ مطلب دنیا میں اتنے قریبی ہوتے ہیں جو لوگ، چاہے باپ بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے شوہر بیوی کا رشتہ ہو، چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اس دن بھاگے گا. تو یہ چیز ذکر اور یہاں بھاگے گا ہر کوئی. وہاں دو ہی طرح کے ہوں گے، یا تو اچھے لوگ ہوں گے، مطلب خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان کا راستہ اپنایا تھا اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی اور ایک اچھی زندگی گزاری تھی شریعت کے مطابق. تو ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر خوشی ہوگی، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا تھا یا دنیا میں کوتاہیاں کی تھیں، تو ان کے چہرے پر تاریکی ہوگی، ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ذکر کر کے پھر ایک بار اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو کہ ناشکرا ہے، جو کہ کفر اور شرک کے راستے پر چل رہا ہے، اس کو دعوت دی جا رہی ہے
کہ شاید یہاں سے کیا ہے اس کو جو سن کر کے اس کا دل کیا ہے ایمان لے آئے۔ تو پچھلا جو درس چل رہا تھا وہ قرآن اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، یعنی کہ پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے وہاں پر یہ تھا، یہاں پر جو آیا تھی کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو ایک بار پھر سے میں جو ہے پیچھے درس میں جو رہ گئی تھی ایک بار جلدی سے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے، دیکھے یہ کہ ہم نے آسمان سے کہ ہم نے پانی کی بارش برسائی، ثم شققنا الارض شقا، اور ہم نے پھر کیا ہے زمین کو پھاڑ دیا، یعنی کہ زمین کو پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کا معنی میں نے بتایا تھا کہ بارش جب اوپر سے نازل ہوتی ہے تو بارش کے زمین میں جانے کا راستہ ہم نے ہموار کر دیا۔ اگر بارش زمین کے اندر نہیں جائے گی تو پھر کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ پانی کیا ہے اوپر سے بہہ کے چلا جائے گا۔ تو یہ معنی یہاں پر ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر ہم نے اس سرزمین کے اندر اناج اگائے، دانے اگائے، چاہے کوئی بھی دانہ ہو، گیہوں، چاول، جو، مکئی، کچھ بھی ہو، دانہ یعنی کہ اناج۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس سرزمین کے اندر اناج اگائے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور کیا کیا اگائے، اور انگور اگائے، اور ہری ہری سبزیاں اگائیں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور ہم نے زیتون جو کہ ایک پھل ہوتا ہے، اور زیتون کو اگائے، وَنَخْلًا، اور کھجور کے درخت کو اگائے۔ یہاں پر جو ہے کھجور کا درخت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر تمر کا ذکر ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ جو کھجور ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر جو ہے پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو نخل یعنی کہ کھجور کے درخت ہی کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر معنی کیا ہے کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے یہ مکمل طور پر کیا ہے فائدے کا سامان ہوتا ہے۔ اس طرح سے کہ ہم جیسے کھجور کا جو بھی ایک اس کا جو جز ہے وہ ہر طرح کا ہر جز کیا ہے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے تنے سے کیا ہے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے جو تنے ہوتے ہیں اور اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں، اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس سے چٹائی بنائی جاتی ہے، اس کا جو پھل ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور اس کا ایک ایک پارٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کیا ہے وہ کام آتا ہے۔ تو اس طرح سے پورے کے پورے جو ہے کھجور کے درخت ہی کو ذکر کر دیا، اور یہاں پر جو ہے کھجور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے کہا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور ہم نے زیتون پھل کو اگائے، وَنَخْلًا، اور کھجور کے درخت کو اگائے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات کو اگائے، گھنے باغات۔ اور یہاں میں نے غلبہ میں نے بتایا غلبن جو ہے یہ غلبن اصل میں ہے، اور یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ کیا ہے صفت واقع ہے حدائق کی، حدائق، اور حدائق یہ کیا ہے موصوف ہے، اور غلبہ کیا ہے اس کی صفت ہے، اور یہ موصوف صفت پھر کیا ہے یہ حالت نصب میں ہے، یعنی منصوب ہیں یہ، کیونکہ یہ معطوف ہیں، سب معطوف اور معطوف علیہ ہیں۔ انبتنا فیہا حبا، انبتنا جو ہے یہاں پر انبتنا یہ فعل با فاعل ہے، فیہا جار مجرور متعلق ہے انبتنا فعل سے، اور اس کے بعد جو حبا ہے یہ مفعول بھی ہے انبتا فعل کا، اور اس کے بعد پھر وہ جتنے اس کے بعد سارے منصوبات جو آ رہے ہیں سب واو کے ذریعے سے ایک دوسرے پر معطوف ہو رہے ہیں، یعنی کہ عنبن جو کیا ہے معطوف ہے حبن پر، اور اس کے بعد والا عنبن پر معطوف ہوگا، اور ایسے ایک کے بعد ایک جو دوسرا اپنے سے پچھلے والے پر معطوف ہوتا چلا جائے گا، اور ان سب کا اعراب کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے تو ان سب کا اعراب کیا ہے ایک ہی دیا جائے گا۔ تو حدائق غلبہ کیا ہے، اگر یعنی کوئی گویا کہ یہ بھی کیا ہے معطوف بن کر کے یہ بھی کیا ہے چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے اس لیے یہاں پر کیا ہے منصوب آیا ہوا ہے۔ غلبہ جو ہے غلبن یہ اصل میں جمع ہے، اصل میں ہے یہ غلبن، اور اس کا واحد جو آئے گا اس کے جو مفرد ہے وہ ہے غلبہ، اور غلبہ میں نے یہاں بتایا تھا کہ جانور جیسے کہ اونٹ وغیرہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی جو گردن اگر موٹی ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں غلبہ۔ تو اس لیکن یہاں پر کنایا ہے کھجور کے درختوں کے لیے کہ کھجور کے درخت کی شاخیں اگر کیا ہے اس کے اگر موٹی موٹی ہوں گی تو وہ کیا ہے اتنا ہی زیادہ گھنا ہوگا۔ تو یہاں پر جو معنوی جو مفہوم مراد ہے یہاں پر جو تفسیر کتابوں میں ملے گا وہی ملے گا غلبہ، اور اس کی جمع ہے غلبن، اور یہاں پر ملے گا گھنا یا گنجان۔ تو حدائق غلبہ، اور گھنے باغات کو، یعنی کہ گھنے باغات کو ہم کیا ہے اگایا ہم نے، وفاکہۃ وابا، اور میووں کو، وابن، اور جانوروں کے کھانے والی چیز کو یعنی کہ گھاس کو۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں کی ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیوں کی؟ ابھی جن چیزوں کا اس میں کیا ہے تذکرہ ہوا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے، یعنی کہ چاہے وہ حب ہو، اناج ہو، عنب ہو، انگور ہو، قضب ہو، تو سبزیاں ہوں، ہری ہری سبزیاں ہوں، زیتون ہو،
کھجور کے درخت ہوں، گھنے باغات ہوں، وہ فاکہتاً اور میوے ہوں، وہ ابن اور جانوروں کے چارے ہوں، یہ سارے کے ساری چیزیں ہم نے کیوں، یہ مفعول لہو ہے، متاعن جو ہے یہاں پر مفعول لہو ہے، امبتنا یا یہ امبتنا جو یہاں پر امبتا فعل آیا ہوا ہے، اسی امبتا فعل کا یہ مفعول لہو ہے، تو کر کے متاعن لکم تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، یعنی کہ یہ جو چیزیں ابھی جن کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، یہ چیزیں جو ہے ان میں سے بعض چیزیں کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور ان میں سے بعض چیزیں کیا ہے تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، یعنی کہ تمہارے جانوروں کے استعمال کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر ہے، اس کے بعد فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، یہاں سے جو بات چلے گی یہاں سے پھر قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک کے بعد ایک کیا ہے کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی نشانیوں کی طرف انسان کو دعوت دی تھی کہ اس پر وہ غور و فکر کرے، ایک وہ نشانیاں جو کہ اس کے اندر خود پائی جاتی ہیں، اور ایک دوسری وہ نشانیاں جو اس کے آس پاس پائی جاتی ہیں، جس کو وہ کھاتا ہے، جن کو وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے کہ اس طرح کی نشانیاں ہیں، اگر انسان اس کو دیکھے گا کہ کیسے یہ ساری چیزیں پیدا ہو کر کے نکل کر آتی ہیں، کیسے تیار ہو کر کے ہم تک کیا ہے کھانے کی شکل میں آتی ہیں، تو انسان کیا ہے ضرور اپنے اس کفر اور شرک کو کیا ہے ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کیا ہے راغب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چیز ختم ہوئی، یعنی کہ جو انسان کے جو آس پاس کی نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد آگے اب جو ہے یہاں سے جو بات آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، تو یہاں سے اب پھر قیامت کا تذکرہ ہوگا، اور پھر قیامت میں کیسا کیسا منظر ہوگا، کیسے کیسے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور کیسے بعض لوگ خوش ہوں گے، بعض لوگ ناخوش ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے آخر میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کیا ہے اپنی اس غلط حرکت سے، یعنی کہ اپنی اس کفر اور شرک کے راستے سے، یا اپنے اس ناشکری کے راستے سے کیا ہے باز آ جائے، اس کو ترک کر کے ایمان کے راستے پر آ جائے۔ تو یہ آگے والی جو قیامت کی جو باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے گھنٹے میں، اور پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔